ایک جزیرہ جہاں کہانیاں حقیقت بن جاتی ہیں، ایک جزیرہ جہاں ہر چہرہ، ہر پتھر اور ہر ہوا میں ایک راز چھپا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس جزیرے پر قدم رکھتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، مگر ایک شخص ایسا تھا جو واپس آیا، اور اس کے ساتھ آیا ایک خوفناک حقیقت۔ یہ ہے حضرت تمیم داری، ایک بہادر صحابی جنہوں نے اپنی ہمت اور ایمان کے زور پر اس پراسرار جزیرے کی راہ لی، لیکن یہاں ایک خطرناک مخلوق ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دجال ایک ایسا نام جو انسانیت کے دلوں میں خوف بکھیرتا ہے۔ اس کا آنا ایک نشان ہے، ایک ایسا فتنہ جس کے بارے میں ہر ایک نے سنا ہے، مگر آج آپ جانیں گے کہ اس نے تمیم داری سے کیا سوالات کیے۔ اس پراسرار جزیرے کی زمین پر دجال نے حضرت تمیم داری سے پوچھا، تمہیں بیسان کی باغ کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ بحر تبریہ کی کہانی کیا ہے؟ لیکن اس سوالات کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک پیشن گوئی تھی۔ ان تمام تر سوالات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک بہادر صحابی تھے جو ایک دن سمندر کے سفر پر نکلے۔ ان کی کشتی طوفان کی زد میں آئی اور وہ ایک جزیرے پر جا نکلے۔ ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی جس نے ان کے دل میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ جزیرے کی زمین غیر معمولی تھی، یہاں کا ماحول سناٹا بھرا اور حیرت انگیز تھا۔ ہر طرف عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی پوشیدہ مخلوق اپنی جگہوں سے نکل کر انہیں دیکھ رہی ہو۔ جزیرے کے ہر کونے میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو عجب قسم کے پھولوں سے آ رہی تھی، لیکن یہ خوشبو بھی جیسے ایک خوفناک راز کو چھپائے ہوئے تھی۔ جب حضرت تمیم داری جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جگہ لوگوں کے لیے عجیب و غریب ہے۔ ہر جگہ بکھرے ہوئے پتھر، عجیب و غریب درخت اور خفیہ راستے موجود تھے جن کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ یہ جزیرہ حقیقتاً ایک پراسراریت کا حامل تھا جس نے ان کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ یہاں کی فضا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے یہاں کوئی خطرہ چھپا ہوا ہو۔ اسی دوران حضرت تمیم داری کو ایک عجیب مخلوق دجال کے سامنے لایا گیا۔ دجال کی آنکھ صرف ایک تھی اور اس کا چہرہ خوفناک اور زہریلا تھا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی چالاکی اور جادوگری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے آنے سے ہی حضرت تمیم داری کی حوصلہ شکنی ہونے لگی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور دجال سے بات چیت شروع کر دی۔ حضرت تمیم داری نے دجال سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ دجال نے اپنی چالاکی سے مسکرا کر جواب دیا، میں وہ ہوں جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ میں وہ فتنہ ہوں جو زمین پر آئے گا۔ لوگ مجھے مسیح سمجھ کر میری پیروی کریں گے۔ میرے پاس وہ طاقت ہے جو دنیا کو حیران کر دے گی۔ اس کے بعد دجال نے حضرت تمیم داری سے مختلف سوالات کیے، جن میں ایک سوال یہ ہے، کیا تم نے بیسان کے باغوں کے بارے میں سنا ہے؟ کیا وہاں کے پھلوں کی خوشبو آپ کو محسوس ہوئی؟ حضرت تمیم داری نے جواب دیا کہ وہ بیسان کے باغوں کی خوبصورتی کے بارے میں جانتے ہیں اور وہاں کی سرسبز زمین اور خوشبوئیں ان کے دلوں کو بہار دیتی ہیں۔ پھر اس نے دوبارہ سوال کیا، کیا تم نے بحر تبریہ کے پانی کی چمک دیکھی ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہاں کی مچھلیاں کیسی ہیں؟ حضرت تمیم داری نے دجال کو بتایا کہ بحر تبریہ کے پانی کی چمک اس کی سچائی کا مظہر ہے اور وہاں کی مچھلیاں بہت بڑی اور منفرد ہوتی ہیں۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ کیا تم نے چشمہ زغر کے بارے میں سنا ہے؟ وہ پانی کی مٹھاس اور قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ حضرت تمیم داری نے کہا کہ وہ چشمہ زغر کی خوبصورتی
اور میٹھے پانی کے بارے میں جانتے ہیں جو وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نعمت کے مانند ہے۔ دجال نے پھر ایک حیرت انگیز بات کہی، ایک دن بیسان کی باغ اجڑ جائے گی اور بحر تبریہ خشک ہو جائے گا، ان میں بہنے والے پانی کی ایک بوند بھی باقی نہیں رہے گی، اور یہ چشمہ زگر بھی ایک دن سوکھ جائے گا جس کی مٹھاس اور خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، بیسان جو آج کل فلسطین کے علاقے میں واقع ہے، اپنی سرسبز باغات اور کھیتیوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دجال نے کہا کہ ایک دن یہ باغات سوکھ جائیں گے جیسے کہ زندگی کی تمام خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ بحر تبریہ جو اسرائیل کے شمال مشرق میں واقع ہے، دجال کی پیشین گوئی کے مطابق یہ بھی ایک دن اپنی مٹھاس کھو دے گا اور اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہمیں قدرت کی ناپائیداری کی یاد دلاتا ہے۔ چشمہ زگر جو اس علاقے میں موجود ایک مشہور چشمہ ہے، وہ بھی اس پیشین گوئی میں شامل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح دجال نے حضرت تمیم داری سے ان باغات، جھیلوں اور چشموں کا ذکر کیا جو ایک دن سوکھ جائیں گے۔ یہ ایک ایسی پیشین گوئی ہے جو نہ صرف ہمیں ڈراتی ہے بلکہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ کیا یہ سچ میں ہوگا؟ بیسان کی سرسبز باغات، بحر تبریہ کا شفاف پانی اور چشمہ زگر کی ٹھنڈی ہوا، کیا یہ سب ایک دن صرف کہانیوں میں رہ جائیں گے؟ دجال کی پیشین گوئیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم صرف اپنی اس دنیاوی زندگی میں مصروف ہیں یا اپنی ایمان کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں۔ کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس وقت کا انتظار کرنا جب ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔